بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمبر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، ایران نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط عائد کر دی ہیں۔ پہلی شرط کے مطابق ایران کہتا ہے کہ امریکہ کا خطے سے اثر و رسوخ خصوصاً خلیجی ممالک سے مکمل طور پر ختم کیا جائے، اور دوسری شرط جو ہے وہ ایران کے مطابق یہ ہے کہ کمپنسیشن دی جائے جتنی امریکہ کی جانب سے تباہی کی گئی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ شرط جو ہے وہ بین الاقوامی ممالک کو کہتا ہے کہ آپ گارنٹی لیں کہ ایران کی سرزمین پر کوئی تیسرا حملہ جو ہے اس کے بعد نہیں ہوگا، نہ ہی اسرائیل کی طرف سے نہ ہی امریکہ کی طرف سے۔ کیا ان 3 شرائط پر عمل ہوگا؟ انٹرنیشنل کمیونٹی اسے کس طرح سے دیکھے گی؟ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز ابھی تک بند ہے۔ 5000 مارین پر بیس جو ہے ایک شپ وہ خلیجی ممالک کا رخ کر رہی ہے۔ امریکہ کے لیے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی گراؤنڈ انویژن کی تیاری ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں ان سے آئل مارکیٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے، آبنائے ہرمز بند ہے، اس سے آئل مارکیٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ عالمی معیشت کو جو ہے وہ ایک بڑا دھچکا لگے جس سے ایک پریشر بنے اور امریکہ دوبارہ سے جنگ کرنے کا نہ سوچے۔ اس تمام معاملے میں جو وائٹ ہاؤس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، بہت سارے ایڈوائزر ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح کا اعلان کر کے اس جنگ سے نکلا جائے، بہت عرصے تک ایران کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ اس کا اثر خود امریکہ میں بھی آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ پرولونگ ہو اور ایک ہی دفعہ امریکہ کو سبق سکھایا جائے، عالمی معیشت کو ایک بڑا دھچکا لگے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی ہو، اور اس تباہی کے نتیجے میں دوبارہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک دفعہ سوچے۔ کیا ہوگا آئندہ آنے والے حالات میں؟ اس پر ڈیبیٹ کریں گے۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے۔ خرم صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ خرم صاحب، جو حالات نظر آ رہے ہیں، آبنائے ہرمز بند ہے، تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے، اس دفعہ پرائم منسٹر نے پیٹرول پرائسز نہیں بڑھائی ہیں، لیکن آئندہ آنے والے ہفتے میں پھر یہ اضافہ ہو جائے گا، اور جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگ سکتا ہے جو صورتحال رائٹ ناؤ ہوئی ہے۔ کیا حکومت کی جانب سے اقدامات لیے گئے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ایسے میئرز ہیں جس کے باعث جو ہے وہ پاکستان اپنے آپ کو بچا سکے، ایٹ لیسٹ اس جنگ کا جو اثرات ہیں وہ عوام تک منتقل اس لیول پہ نہ ہو، اس میگنیچیوڈ کے ساتھ نہ ہو جس لیول پر ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے تعاون سے جو سب سے اہم چیز تھی کہ پاکستان کو تیل کی سپلائی میں کوئی بے یقینی نہ ہو، تاکہ ہمارے جو ریزروز ہیں جو کہ 3 سے 4 ہفتے کے تھے، ان میں اب مستقل اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ اب جہاز جو ہیں سعودی عرب کا جو مغربی اس کا ساحل ہے، جدہ والا جو ہے، تو وہاں یامبو کی پورٹ سے اب پاکستان کو سپلائی شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو متحدہ عرب امارات کا ایک حصہ جو ہے جو کہ آبنائے ہرمز میں نہیں آتا، جہاں الفجیرہ کی ان کی ریاست ہے، وہاں سے بھی پاکستان کو سپلائی جو ہے وہ شروع ہونے کا بالکل تیاری ہے۔ تو حکومت نے اپنے جو ہمارے عرب برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ وقت پر یہ گفتگو کر کے کم از کم آبنائے ہرمز کی جو بے یقینی ہے اس کا پچھلے 1 ہفتے میں بہت اچھا انتظام کیا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی اگرچہ ایک بے یقینی رہے گی آبنائے ہرمز کے بارے میں، لیکن ایران کی طرف سے ہمیں بھی یقین دہانی ہے کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی تیل جہاز لے کر جا رہا ہوگا اس کے اوپر ایران جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ یقین دہانی ہمیں ہو چکی ہے؟ مطلب اس پر ہم نے بات چیت کی ہے اور ہم اپنے جہاز ہم نے اس پہ بات چیت کی، دیکھیے اس پہ کوئی معاہدہ ہمارا سائن نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمیں ایک وربل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ ممالک جنہوں نے اس جنگ میں ایران کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں کیا، ان کو وہ اجازت دیں گے۔ اگرچہ یہ انشورنس وائز اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی صورت میں، اسرائیل کی صورت میں ایسے ملک موجود ہیں جو شاید نہ چاہیں کہ چند ملکوں کو فیور ہو ایران کی طرف سے، اور پھر آف کورس ایک سینکشنز کا بھی ایشو ہے۔ اس لیے پاکستان نے جو ایک زیادہ محفوظ راستہ ہے وہ جو یامبو والا بحیرہ ہے، جو ایمر سے جسے ریڈ سی کہتے ہیں، یا یہ فجیرہ کا راستہ جو ہے، یہ پاکستان کے لیے زیادہ سیف ہے بجائے یہ کہ رسک لیا جائے آبنائے ہرمز کا۔
پاکستان نے اس کی اس تیاری سارے کی ہے. معاملے پر خرم صاحب مطلب حکومت کا اپنا کیا موقف ہے؟ اگر ایران ہمیں اجازت مطلب آپ کہہ رہے ہیں وربل ابھی ہوئی ہے، کوئی اس پہ ریٹرن ایگریمنٹ نہیں ہوا، اگر ایران ہمیں اجازت دیتا ہے تو ہمارے لیے کتنا فیزیبل ہے؟ حکومت کیا یہ پھر اپنائے گی اس آپشن کو کہ ہم ٹھیک ہے پھر اپنائے اور مت سے ہی ہم اپنا جہاز آنے دیں؟ دیکھیے، اسی لیے میں نے اس پہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ اس پہ انشورنس کے ایشوز ہیں. اس جنگ کے بعد اگر جو سینکشنز ہیں وہ رہتی ہیں تو کیا پاکستان چاہے گا کہ ایک ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے سینکشنز جو ہیں وہ پاکستان اٹریکٹ کرے؟ اس لیے سیف یہی ہے جو سعودی عرب کا آپشن ہے یا فجیرہ کا آپشن ہے کہ ایسی پورٹس جو آبنائے ہرمز میں نہیں ہیں وہاں سے پاکستان جو ہے اپنی ضروریات پوری کرے. تو اگر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ 7 تاریخ کو جب لاسٹ ٹائم یہ قیمتیں بڑھائی گئی تھی 6 تاریخ کی رات کو، اس کے بعد سے اب کوئی سپلائی کی بے یقینی نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے وہ لمبی لائنیں نہیں دیکھ رہے. تو لہٰذا یہ ایک سب سے اہم بات ہے. پاکستان کے عوام کو تکلیف بہت ہوئی ہے 55 روپے کی، لیکن اس 55 روپے سے اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوشن ڈیولپ ہوا ہے. ان پچھلے دنوں میں صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد تو 1-2 دن جو ہے وہ تیل کی قیمت نیچے بھی آئی تھی اور ہماری جو کیلکولیشن تھی وہ ہائی پہ تھی. تو پاکستان کے پاس کوشن موجود تھا. تو وزیر اعظم نے بالکل ایک درست اور مستحسن فیصلہ کیا کہ اس ہفتے قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی. تو اگر قیمتیں اسی کنٹرول میں رہتی ہیں یعنی 110 سے ہم سمجھتے ہیں اوپر نہیں جاتی، تو پھر پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ جو ہے اگر ڈالا بھی گیا تو بہت کم ڈالا جائے گا، کیونکہ مین بوجھ جو تھا وہ برداشت کر لیا ہے 55 روپے کا. تو اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری غیر یقینی صورتحال ہے یہ کس طرح ہوتی ہے. آبنۂ ہرمز کی جو بندش ہے وہ اس جنگ کا غالباً ایک انفلیکشن پوائنٹ ہوگی کہ کیا امریکہ جو ہے اپنے تمام وسائل اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اسے کھولنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کھول کر اسے کھلا رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے مستقل بنیادوں پر. اسی پر اسی جنگ کا فیصلہ ہوگا. تو ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، پاکستان کا نام بھی پاپ اپ کیا تھا جب خود مسعود پزشکیان نے اس حوالے سے ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان اور ترکیہ کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں. ریسنٹ وزٹ ہوا ہے سعودی عرب پاکستانی پرائم منسٹر کا، آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دوسرا امپورٹنٹ اس میں سپلیمنٹری کوشچن یہ ایک بیلنس رکھنا اس تمام معاملے پر، چونکہ ہم ایک ڈیفنس پیکٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر سعودی عرب پہ حملے جاری رہے تو پاکستان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں توازن رکھنا ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ وہ ہمارے جو ہیں وہ ایک ثقافتی اور مذہبی رشتے ہیں. لیکن پاکستان ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کے معاشی مفادات جو ہیں وہ اوور ویلمنگلی سعودی عرب کے ساتھ جڑے، چاہے وہ تیل لینے کے حوالے سے ہے. وہاں جو ہے 20 سے 25 لاکھ پاکستانی اپنے روزگار کے لیے ادھر مقیم ہیں، کچھ تو دہائیوں سے وہاں مقیم ہیں. تو لہٰذا سعودی عرب پہ ہماری جو انحصار ہے ریمیٹنسز کے لیے وہ بھی بہت بڑا ہے. سعودی عرب جس طرح پاکستان کی مدد کو آتا رہا ہے، مالی مدد کو بھی مختلف اوقات میں، ہر وقت جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک تو ہے کہ ہم ہمسائے کے ساتھ ہمارا اس حد تک مفادات ہیں کہ وہاں جو ہے انارکی نہ پھیلے، وہاں بدامنی نہ ہو، تاکہ پاکستان کی سرحد جو ہے وہ پرامن رہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. تو یہ ایک تو توازن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر کسی تیسرے ملک پر مل کر حملہ شامل کرنا نہیں. یہ بات بڑی اہم ہے اور کلیدی ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا جو دفاع کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو 1982 سے چل رہی ہے. اس میں حرمین شریفین کا دفاع بھی شامل ہے. تو اس ملک کے دفاع تک تو اب ہمارا اگریمنٹ بھی چونکہ ہو گیا. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن کی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر کسی اور پر حملہ کرے گا، آئی تھنک یہ اس وقت تک تو قبل از وقت ہے. اور اس کو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ دیٹس اے ویری پرٹیننٹ تھنگ. مطلب یہ جو تھا ایک شبہ تھا، ڈاؤٹ تھا، جس کے حوالے سے مختلف کیا سرائیاں بھی جنم لے رہی تھیں. آپ کی اس بات سے بڑا کلیئر ہو گیا. لیکن اس کا اگر ہم ڈیفنس ایگریمنٹ پہ ہی آتے ہیں اور ڈیفنس ایگریمنٹ میں فار دا ساورنٹی آف سعودی کنگڈم پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے؟ مطلب کیا پاکستان
وہاں پہ اپنے طیارے بھیج کر ان کے جو ڈرونز ہیں یا بلسٹک میزائلز ہیں ان کو شاٹ ڈاؤن کرے گا جیسے خلیجی ممالک میں ہو رہا ہے؟ تو کیا کچھ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں بڑے عرض کہوں گا جی، اس وقت تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ چونکہ انڈر ڈسکشن ہے، اس کو کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن پاکستان اور سعودی عرب کا میں یاد کرا دوں، بھول جاتے ہیں ہم، باہمی دفاع کا معاہدہ ہے، ایک دوسرے کے دفاع کا معاہدہ ہے. تو لہٰذا سعودی عرب کے پاس اوپر ایک obligation ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارے پاس obligation ہے سعودی عرب کے لیے. اور وہ جو دفاع ہے اس کی تفصیلات، جب یہ معاہدہ کیا گیا تھا اس وقت تو یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا ان تفصیلات کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ جو ابھی امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس کی وجہ سے کچھ تفصیلات بڑی تیزی سے جو ہے اس پر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اسی لیے وزیر اعظم نے وزٹ بھی کیا تھا سعودی عرب کا 2 دن پہلے چیف آف ڈیفنس فورس کے ساتھ بھی، تاکہ ہم یہ سب جو ایشوز ہیں ان کو وقت کے ساتھ آگے لے کر چلیں. پاکستان کا دیکھیں مفاد، ایک تو میں نے کہا کہ ایران میں بدامنی نہ ہو، لیکن یہ پاکستان کا مفاد ہے کہ ایران اور جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان جنگ نہ ہو. جو جنگ ہے وہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ ہے، وہ جنگ اپنی جگہ پر جیسے بھی ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش جاری ہے. لیکن یہ پاکستان کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ایران اور عرب ممالک کی، خاص طور پہ ایران اور سعودی عرب کی آپس میں جنگ نہ ہو. اس کے لانگ ٹرم بڑے کانسیکوینسز ہیں. چونکہ سعودیہ اب اس پر حملے ہو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، بائی لیٹرل ٹائز بھی ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ دا افغان وار، کیا پاکستان کی جانب سے بھی سعودیہ کو کچھ کنوے کیا گیا افغان وار کے کہ ہمارا میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے تحت، مطلب یعنی آبویسلی ہمارا بڑا اپر ہینڈ ہے ساری وار میں، لیکن ان کی کوئی مدد درکار ہو سکتی ہے ہمیں؟ جی دیکھیے، ابھی تو چونکہ ٹیررزم کو ہم اس وار کی نظر سے نہیں دیکھتے. اگر پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یا افغانستان نے ڈکلیئر کیا کہ اس نے پاکستان پہ جنگ کرنی ہے، یہ جنگ کشی کے لیے وہ آگے بڑھے گا، پھر پاکستان ضرور انووک کرے گا. لیکن اس وقت تو ہم ایک دہشت گردی کو روکنے کے لیے کام کریں. اور یہاں پاکستان کی حد تک میں وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صدر ٹرمپ والی غلطی نہیں کی. ایک پولیٹیکل آبجیکٹو صراحت کے ساتھ سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کا اس افغانستان میں کارروائی کا مقصد ایک ہے اور سادہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملے کے لیے استعمال نہ ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے جس کے لیے ہم یہ تمام ایکشن کر رہے ہیں. تو لہذا اس پہ ہم کرتے رہیں گے. اب جب تک افغانستان کی حکومت از خود عمل درآمد نہیں کرتی تو ہم اپنی سنجیدگی سے یہ ظاہر کریں کہ ہم اپنی سرزمین کو اور اپنی سرزمین پر رہنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو، ان کی زندگیاں بچانے میں پاکستان سنجیدہ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کا ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. تو اگر ایک وقت وہ شاید ابھی وقت نہیں آیا، لیکن اگر حکومت افغانستان جو ہے وہ اس بات پہ پھر فائنلی کنونس ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زمین کی ذمہ داری اٹھائیں گے، وہ اس کی ذمہ داری لیں گے اور پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، پاکستان فوراً ایکشن سیز کر دے گا. کیونکہ ہمارا مقصد کسی بھی طرح افغانستان کو نقصان پہنچانا نہیں یا افغان عوام کے اوپر حملہ آور. ہمارا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملے کے لیے استعمال نہ. خرم صاحب، لاسٹلی ایک پولیٹیکل کوشچن. حکومت پنجاب پہ تنقید ہوتی رہی طیارے کے حوالے سے، پھر حکومت پنجاب کا موقف آیا کہ ہمارا اپنا طیارہ نہیں ہے، تو پنجاب حکومت کا ہے اور کوئی بھی حکومت آئے گی اس کی یہ پراپرٹی ہوگا. پھر اس کے بعد وہ طیارہ ویانا گیا اور اس کے بعد واپس آیا تو اس پر بھی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ آئی. تو اس پر بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ایک بڑے مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایسے میں طیارے کا آنا جانا ویانا، آپ نہیں سمجھتے کہ آسٹیریٹی میئرز کو دیکھتے ہوئے یہ کٹ ڈاؤن ہونا چاہیے؟ اور طیارہ ویانا گیا کیوں تھا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے، یہ جو سوالات ہیں، آئی تھنک اس کا بہترین جواب تو حکومت پنجاب کے وزراء ہی دے سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا. یہ جو ابھی جس ٹرپ کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسی تفصیلات تو پنجاب کے وزراء ہی آپ کو بہتر بتا سکتے. تھینک یو ویری مچ. خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود، تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتایا اور بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں. ایک پروگرام میں چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम साहब ने, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कल तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं तकरीबन 50 से 70 रुपए बढ़ाने की जो है कहा गया था, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे क्योंकि हम इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। इससे कल जो है 55 रुपए फी लीटर बढ़ाई गई कीमत। किस तरह से देखते हैं आप हुकूमत की इस डेवलपमेंट को? लेकिन जी सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये शहबाज शरीफ साहब या उनकी हुकूमत के लोग वो क्या जिताना चाह रहे हैं कि वो आवाम को के ऊपर जो है कीमतें पास ऑन नहीं कर रहे। सबसे पहले तो वो आवाम को ये बताए ना कि वो इस मौजूदा कीमत में टैक्स कितना ले रहे हैं। और जो 7 मार्च को जब कीमतें बढ़ाई थी तो उस दिन हुकूमत ने जो है 125 रुपए पेट्रोल में और 80 रुपए डीजल में टैक्सेस की और लेवी की मद में लिया था। और इसके अलावा जो रिफाइनरीज और ओएमसीज को जो है तकरीबन 50 से 60 रुपए लीटर का मुनाफा, जो आपके प्रोग्रामों में भी चल रहा था कि 82, कोई कहता 82 अरब, कोई कहता 72 अरब रुपए का जो है ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया था। तो ये जो ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया था वो आवाम की जेब से कट के ही पहुंचाया था ना। आवाम को ये खबर देते कि इस दफा जो इस हफ्ते जो इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई, वो जो रिफाइनरियों को पिछले हफ्ते फायदा दिया था या ओएमसीज को फायदा दिया था वो मैंने वापस ले लिया। अवाम पे किस चीज का एहसान जिता रहे हैं? अवाम आज भी अगर पेट्रोल की कीमत जो है टैक्सेस और जो उनके मुनाफे को निकाल दें तो वो 170-80 रुपए से ऊपर बनती नहीं है, लेकिन अवाम तो 321 रुपए दे रही है। तो ये एक जो मैं समझता हूँ कि ये बार बार बात नहीं करनी चाहिए। और अभी अवाम को कौन सा रिलीफ है? आज पंजाब मेट्रो ने 33%, पंजाब मेट्रो ने 33% अपने किराए बढ़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बीआरटी के किराए बढ़ाने से इनकार कर दिया। रेलवे ने जो है 10% एग्जीक्यूटिव और 5% जो इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं किराए की। रेलवे ने ईद की जो हम जब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनें चलती थी, वो इस दफा चलाने के लिए अभी तक शेड्यूल का ऐलान ही नहीं किया, 4 दिन रह गए। फिर इधर आप आ जाए, जो निजी ट्रांसपोर्ट है उन्होंने किराए बढ़ा दिए, एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए। तो ये कौन सा रिलीफ है आवाम को? और दूसरी बात ये है भाई कि पाकिस्तान का तकाबुल करे ना कि 7 मार्च को दुनिया में कितनी कीमतें बढ़ी और पाकिस्तान में कितनी बढ़ी, और 13 मार्च को अगर इन्होंने नहीं बढ़ाई तो दुनिया में कहाँ किस किस मुल्क ने बढ़ाई। ये तो हमारी नाकामी है कि हम 21 दिन 24 दिन का जो है जखीरा लेके चल रहे हैं। अब जिन मुल्कों ने 250 दिन के जखीरे रखे हुए उनको परवाह नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। जिन मुल्कों ने 150 दिन के रखे हुए उनको भी परवाह नहीं है। तो ये अपनी नाकामी। और फिर अभी मैं देख रहा था आपसे रिकॉर्डिंग से पहले कि वो जो है एक कोई इजलास किया उन्होंने अपने 4-5 वजीरों का, और उनको कह रहे हैं कि जो कटौतियां कर रहे हैं हम तनख्वाहों की और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह पे पैसे कम खर्च होंगे, ये जो वर्क फ्रॉम होम वगैरह, वो भी आवाम को रिलीफ पास ऑन करेंगे। पहली बात तो ये कि आप आवाम से जो है अरबों रुपए का 350-400 अरब रुपए, आपने जो 55 रुपए लीटर कीमत बढ़ाई है वो अगर पूरे साल रहती है तो तकरीबन ये 36 अरब लीटर जो है इस्तेमाल करेगी आवाम। 30 अरब लीटर का मतलब 1500 अरब रुपए अगर पूरे साल ये आप कीमत पीछे नहीं करते तो आवाम के ऊपर आपने डाल दिया। लेकिन ऐसे हालात में मुज़म्मिल साहब वो कहते हैं कि क्या हम दें, फिर क्या करें? हम सब्सिडी नहीं देना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। देखिए सब्सिडी तो उस वक्त देना शुरू करेंगे जब आप अपनी टैक्स को जीरो करेंगे। अभी तक आप 125 रुपए फी लीटर टैक्स ले रहे हैं, सब्सिडी तो उसके बाद शुरू होती है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने पहले 7 माह में 822 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स कमा लिया है, तो अब आप अगर सिफर भी कर देते हैं तो आपने तो 822 अरब पहले जमा कर लिया है। सब्सिडी कहां से आ गई भाई? ये तो सब्सिडी आपको और हमें पता नहीं कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। इमरान खान ने अपने दौर में वैसे 200 अरब की जो सब्सिडी दी थी, मुस्लिम लीग नून उस पर बहुत बोली थी। कोविड दौर की बात करें तो देखिए बात यह है, मुस्लिम लीग नून को तो उस वक्त इक्तदार नजर आ रहा था ना उनको आलमी मार्केट की समझ है ना उनको मुल्क की समझ है। वो तो सिर्फ जो है उस वक्त आपको तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल भी उनको महंगा लगता था। तारीखी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है कि 70 रुपए अगर पेट्रोल का रेट कम कर दें तो आवाम को कोई फायदा मिल जाएगा और हुकूमत का टैक्स में नुकसान नहीं होगा। और आज हाल ये कि एक गो में 55 रुपए कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो बात यह कि मुस्लिम लीग नून पे तो अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी करामत है, जो ये मुंह से निकालते हैं जिसके खिलाफ सियासत करते हैं वही भूख इनके सर पे आ जाती है।
اور وہ ان پہ آ گئی ہے. اب بتائیں نا، جواب دیں یہ جو حالات ہیں. اب ان کو عالمی مارکیٹ، دنیا، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت کووڈ، اس وقت کموڈیٹی سپر اسپائک ان کو نظر نہیں آتا تھا. اس وقت ان کو صرف اقتدار نظر آتا تھا، ریجیم چینج نظر آتا تھا. تو اس سارے معاملے میں ایک اور چیز جو ہو رہی ہے، بڑے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو پہلے وہ جہاز لے لیا، انہوں نے کہا کہ پھر جہاز یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کا، بھائی ہمارا ایسٹ تھوڑی ہے. پھر وہ جہاز ویانا تک بھی چلا گیا، اور پھر ویانا کے بعد جہاز جب اس کی پوچھ گچھ ہوئی تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاز ہے وہ اس میں مریم نواز صاحبہ نہیں گئی ہیں. تو جو اپنے پرسنل اخراجات ہیں، جو منسٹرز کے اخراجات ہیں، جو پروٹوکول ہیں، جب میں نے کل سوال کیا، خرم شہزاد صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پریونٹیو میئرز لے رہے ہیں، ہم نے کفایت مہم لانچ کر دی ہے، اور اس کے تحت جو بھی فیول کے اخراجات ہیں وہ ہم مکمل طور پر کم کر رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ جہاز کی تو آپ دیکھ ہی لیں کہ جو انہوں نے کیا ہے، ان کی سمجھ آ جاتی ہے بات. میں آپ کو صرف اس سے بڑی واردات بتاتا ہوں نا ان کی. یہ ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں کفایت شہری کی، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی تنخواہ نہیں لیتے. مطلب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لیتی ان میٹنگ میں، کفایت شہری کی میٹنگ میں. ایک طرف وہ کہتی ہیں تنخواہ نہیں لیتی، وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اور دوسری طرف ان کے جتنے جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں، ان کے تمام ذاتی گھر کیمپ آفس بن جاتے ہیں. جب آپ کیمپ آفس کسی جگہ کو ڈکلیئر کر دیں تو اس گھر کے بجلی کے بل، گیس کے بل، وہاں کی مرمت، وہاں کے ملازمین، وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کے کیمرے، وہاں کے پروٹوکولز، وہ سب کا سب سرکار کے خرچے میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے، پھر اس کے بعد یہ جہاز لے لیتے ہیں. اس جہازوں میں پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی جہاز تھا 40 لوگوں کا، اگر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اکیلے جا رہے تھے تو جہاز نے تو خالی جانا تھا، تو سیٹوں میں رشتہ دار بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جو ہے مطلب یہ عوام کو بیوقوف بناتے. تنخواہ کتنی ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی؟ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے. بھائی اب اللہ کے واسطے لے لو، یہ لے لو، اور اپنے گھروں کو، ہمارے گھر بھی تو ہے نا، ہم اپنے گھروں کو تو کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کرتے. میں کراچی آتا ہوں، میرے گھر پہ تو کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہوتی. آپ جائیں ان کے گھر لاہور میں، وزیر اعظم کے پاس ساری سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوں گی. آپ آ جائیں ادھر کراچی میں، زرداری صاحب یا پریزیڈنٹ ساروں کی سرکاری گاڑیاں کھڑی ہوں گی. تو جب تک یہ نئی چیز ہوگی اس ملک میں کبھی بھی جو ہے عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا. ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو میٹرو کے کرائے بڑھیں گے، خرد و نوش کی چیزیں بڑھیں گی، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ جی عوام کو ہم نے ریلیف دے دیا، 70 روپے پیچھے سے بڑھنے کی سمری آئی تھی. مزمل صاحب، تو آگے یہ بڑے ٹف سارے کا حالات آ سارا رہے ہیں. جو ہے ہم نے آگے جو ہے آئل مارکیٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اگر 101 ڈالر فی بیرل ہے تو یہ 200 تک بھی جا سکتا ہے، اب جس طرح سی کنڈیشنز چل رہی ہیں. ایسے میں کیا میئرز حکومت پاکستان کو لینے چاہیے؟ اب ظاہری بات ہے آپ کی بھی ایک صوبے میں حکومت ہے، کہ پاکستانی عوام تک جو اس کا اثر ہے وہ کم سے کم منتقل ہو. یہ ہم نے تو اپنی صوبائی حکومت، حالانکہ آپ کو پتا ہے تیسرے نمبر پہ آتی ہے وسائل کے مقابلے میں، سندھ اور پنجاب نمبر 1 پہ ہیں اور 2 پہ ہیں. ہم نے اپنے وسائل کے حساب سے موٹر بائک والے، جتنے موٹر بائک والے ہیں، جو 55 روپے قیمت بڑھی تھی، ہم نے کہا کہ ہم اس کو ادا کریں گے، اور 1100 روپے فی مہینہ 2 مہینے اگلے جو ہے ہم اس کی ادائیگی کریں گے. پھر بی آر ٹی، جو ہماری 3 لاکھ لوگ روز سفر کرتے ہیں، اس کا کرایہ، ڈیزل کی بی آر ٹی ہے، ڈیزل ہائیبرڈ، ہم نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کے کرایہ نہیں بڑھائیں گے. ابھی آنے والے دنوں میں باس آپ انتظار کریں، بجلی اور گیس کے ریٹ بھی بڑھیں گے. تو بجلی کا ایک ہی متبادل ہے سولر. اب وہ ہم نے 1,30,000 سولر کا اعلان کیا ہوا تھا جو سلو تھا، اب ہم نے اس کو سپیڈ اپ کر دیے کہ اس کو ہاتھ کے ہاتھ اس کو مکمل کریں گے. پھر اپریل میں جو گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے، اس میں بھی ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ڈیزل کے اضافی پیسے ہیں وہ ہم سارے کسانوں کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شیڈیول بنا کے ان کو بھی کمپنسیٹ کر دیں گے. جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہم کر رہے ہیں. سرکاری ملازمین کو ہم نے عید کی تنخواہ جو ہے یہ 13 تاریخ سے، یہ جو جمعہ شروع ہوا ہے اس سے دینا شروع کر دی ہے. اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہوں گے اس کے اندر رہتے ہوئے عوام کو ریلیف دیں گے. پھر دوسری بات یہ کہ اب جو میرا اس میں آبجیکشن یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ عوام پہ قیمتوں کا بوجھ تو ڈل گیا ہے. اب عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ اضافی کوئی آمدنی کر لیں. کوئی اگر مزدوری 10 گھنٹے کر رہا ہے تو 12 گھنٹے کرے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے اگر 6 دن تو وہ 7 دن چلائے. تو وہ اپنا گزارا جو ہے اس طرح کر کے اپنی 1 دن کی مزدوری بڑھا کے جو مہنگائی کا مقابلہ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ وہ لاک ڈاؤن نما صورتحال بنا دی گئی ہے کہ جی سڑکوں میں گاڑیاں نہ آئیں، بازار بھی بند کر دیں. یہ عید کا سیزن پورے سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اس سے. ابھی تو مجھے ڈر یہ ہے کہ آگے پتہ لگے گا ریمیٹنس میں کیا ہونا ہے.
کیونکہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ خاندان اس پہ پلتا ہے. جی اگر اس میں 19-20 ہو گیا تو وہ الگ ایک پریشانی ہے اس کے لیے. یقیناً مشکل حالات ہیں، اور ان مشکل حالات سے حکومت نمٹ رہی ہے. حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات پہ ہم بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک. شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل زاہد محمود صاحب نے. بہت شکریہ زاہد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. زاہد صاحب، کل بڑے ڈیڈلی اٹیکس ہوئے، خرگ آئی لینڈ پہ اٹیک کیے گئے، جہاں پہ ایران کا تقریباً 90% کروڈ آئل جو ہے اس کی فیسلٹی ہے، وہاں پہ سٹوریج موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خطرناک حملہ جو ہے جو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، یہ عالمی معیشت کے لیے ہو سکتا ہے، خصوصاً ایران کے لیے تو ہے ہی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں، جب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وین ایور گن اسپیکس ان دا وار تو اکانمیز بلیڈ. ٹھیک ہے، ایران نے بھی اپنے رسپانس کے اندر جو اکنامک پریشرز ہیں اور دے ہیو کریٹڈ اے کاسٹ، انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کا، اسپیشلی ان دی کانٹیکسٹ آف ہرمز، اور جس طریقے سے انہوں نے انرجی کو فرنٹ لائن کے طور پر یوز کیا ہے ان دا وار. اب یہ اسی کا رسپانس بھی ہے جی، کہ دے آر آلسو کریٹنگ کاسٹ فار ایران ان دا سیم ڈومین، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا جو فیوچر بھی ہے یا جو بھی مستقبل ہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ ہے. بٹ آئی تھنک دس از ایکسٹریملی ڈینجرس. اور ایران کا بھی، چاہے ایران کے اندر وہ اٹیک ہوں یا ایران سے باہر اٹیک ہوں یا ایران انرجی کے اوپر اٹیک کرے، پرپز یہی ہے کہ اسکریمبل ہو، پوری دنیا پہ پریشر پڑے کہ وہ ڈپلومیسی کے لیے زور لگائے. اب دونوں ممالک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایران جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹڈ ایک انوائرمنٹ میں لے کر جانا چاہتا ہے. ایران تو از ریڈی ٹو پے دی کاسٹ، لیکن اٹ از اے ہیوج کاسٹ. اس کا امپیکٹ آئے گا اور ابھی عرصہ لگے گا ایران کو اپنی اکانومی کو سیدھا کرنے میں. اور جب اکنامک کنڈیشنز بہت بری ہو جائیں اور بہت پریشرز بن جائیں تو پھر کافی پریشرز انٹرنل بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا جو اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں ایرانینز کہ ہم اس کو پرولونگ کریں گے، یہ ایرانین کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. ایرانین پرولونگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ونس فار آل امریکہ کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ان کو خوف ہے ایرانینز کو کہ ہو سکتا ہے 7 مہینے 8 مہینے ڈاؤن دی لائن پھر میرے اوپر اٹیک شروع ہو جائے، پھر کوئی ریزن فار وار ہو جائے. تو اس کو ایک ہی دفعہ اتنی کاسٹ کریٹ کی جائے، اتنا اس کا امپیکٹ کیا جائے ورلڈ اکانومی کے اوپر کہ امریکہ 10 دفعہ سوچے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دس ڈیٹرنس تھرو دس اکنامک کوئرژن اینڈ اکنامک اپلیکیشن. اور اسی کے کاؤنٹر میں ابھی سر رائٹ ناؤ ان وائٹ ہاؤس جو ایڈوائزرز ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کاسٹ آف وار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. امریکہ کو اپنی کہ وہ سکسیسفل آپریشن رہا ہے وہ جیت ڈکلیئر کر کے اس جنگ سے نکل جانا چاہیے. ٹرمپ اس پر فیصلہ نہیں لے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں پر اس پر فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں 4 to 5 ویکس پہ وہ شروع ہوئے تھے جی، پھر وہ فلکچویٹنگ سٹیٹمنٹس دیتے رہے. جو ڈسٹرکشن ہوئی ایران کے اندر بھی اس کی بھی فلکچویٹنگ سٹیٹمنٹس دیتے رہے. امریکہ کے اندر ایک ڈائلما یہ بھی کریٹ ہو گیا کہ پورا دنیا یہ تاثر دے رہی ہے کہ وار از اسپریڈنگ اور امریکہ کو اس کو روکنا چاہیے. وار میں اور لوگ انوالو ہو رہے ہیں، اسپریڈ ہو رہی ہے. امریکہ کہتا ہے جی آپ کو اسپریڈنگ آف وار تو نظر آ رہا ہے، شرنکنگ آف ایران کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور اس پہ پیٹ ہیگسیٹ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ دو بندے خاص طور پہ، اینڈ آف کورس دیٹ اسرائیلی جو ڈیپ اسٹیٹ کے اندر ہیں یا جو جن کا امپیکٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر، یا تمام وہ عوامل جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جھونکا ہے اس جنگ کے اندر، وہ اس کو ان کو انکریج کر رہے ہیں. اس لیے فلکچویٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وار کے بارے میں، ڈسٹرکشن کے بارے میں. تو ٹائم لائنز کوئی بھی نہیں دے رہا. دے کین واک آؤٹ آف دا وار اینی ٹائم جی، یہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن اب ان کا فیئر یہ ہے کہ ہم تو وار میں سے نکل جائیں گے، اور اگر نوشن آف وکٹری لکھتے بھی رہے تو ہو ول گارنٹی اس کہ ایران بھی اس وار سے نکلنا چاہتا ہے یا نہیں نکلنا چاہتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آج فیصلہ کریں کہ جی میں ڈپلومیسی سے وار سے نکلنا چاہ رہا ہوں. دونوں جو پارٹیز ہیں، جو دونوں وارنگ فیکشنز ہیں، جو ڈوئل کے اندر جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ بھی آیا وار کو اینڈ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. جو آرامچی ایران پٹ فارورڈ دیئر ڈیمانڈ، اس میں جس میں وہ کہ آپ ہمیں کمپنسیشن دیں، ساتھ آپ جو ہے خلیجی ممالک سے مکمل طور پر انخلا کریں. وہی آپ والی بات کہ جو کہہ رہے تھے کہ 8 مہینوں کے اندر دوبارہ کوئی اٹیک نہ ہو جائے. تو کیا یہ گارنٹیز دی جا سکتی ہیں وار ختم کرنے کے لیے؟ کمپنسیشن پہ کوئی بات ہو سکتی ہے یا پھر مکمل انخلا
جو کہ ایک بہت ایران کے نزدیک بہت ضروری قدم ہے، اور امریکہ یقینی طور پر یہ نہیں چاہے گا، کیونکہ جتنا انفلوئنس خلیجی ممالک پہ امریکہ کا رائٹ ناؤ ہے، ٹریڈ ٹائز ہیں، اس کے ساتھ ملٹری فیسلٹیز ہیں، ایئر بیسز ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ ختم کر کے ریپ اپ کر کے چلا جائے خطے سے؟ دیکھیں 3 چیزیں کہی گئی ہیں جی. ایک تو نے کہا جی ہمیں گارنٹی دی جائے کہ آپ اب دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل، ڈویبل. تیسری چیز ہے، دوسری میں بعد میں بتاتا ہوں. تیسری چیز وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کمپنسیشن دیا جائے جو ڈسٹرکشنز ہوئی ہیں. اگین اس پہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کچھ ہو سکتا ہے اگر بیٹر معاہدہ جی. لیکن جو نمبر 2 انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ جی ہمیں گارنٹی دی جائے of our sovereignty, our right to our sovereignty and our right to our security. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مینز جو بھی ان کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں کہ اگر ایک نیوکلیئر کنٹری ان پہ حملہ کرتی تو وہ بھی نیوکلیئر ڈومین میں اپنا ڈیفنس چاہیں گے، یا کم از کم جو سیوین یوز ہے نیوکلیئر کی وہ اپنا چاہیں گے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوپی جائے یہ چیزیں کہ یہ 0-0، کیونکہ وہ پہلے تیار تھے جی. نیگوسیشن کے وقت وہ آلموسٹ 0 پہ لیول پہ جانا چاہتے تھے ایز ویل ایز نیوکلیئر مٹیریلز آر کنسرنڈ. وہ کہتے تھے جی آپ انسپیکٹرز لے آئیں، جتنی سخت سے سخت رجیم آپ IAEA کی رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم، ایک وکٹری آف نوشن آف وکٹری. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز نیور ان اے موڈ کہ وہ ڈسٹرکشن آف ایران اینڈ ڈسٹرکشن آف دا رجیم کے بغیر اس وار سے نکلتے. تو دس وار ہیز بین کریٹڈ، دس از وار آف چوائس. اٹ از کوئی کمپلشن نہیں تھی امریکہ کے اوپر. امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ میں تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمیں بتایا جائے. اور اب بھی کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وار ہو رہی ہے. During the war, we will not question Trump. ابھی تو یہ وار کو لاجیکل اینڈ تک بتایا، اس کے بعد he will have to be answerable کہ یہ کون سے وہ امییننٹ خطرات تھے، آپ ہمیں بتائیں گے، ثابت کریں گے. تو وہ ایک پولیٹکس بھی چل رہی ہے وہاں پہ. پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو اس وقت تو وہ وار سے اگر نکلتے تو الیکشن بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ مکس ہے جی پولیٹیکل چیزوں کا. پھر ایران کی ڈیمانڈز کا بھی مکس ہے، جو ابھی مجھے تو نہیں لگتی کہ ان میں سے کوئی ایکسیپٹیبلٹی اس کو ملے گی کہ جی وہ اپنی گارنٹی ٹو دیئر رائٹ آف سوورینٹی. ان شارٹ ویکینڈ سے کہ وار یہ چلتی رہے گی. ابھی ایز آف ناؤ نظر نہیں آ رہا کہ ایک ہفتے کے اندر بھی ایون یہ ختم ہوگی. 2 کہ اگر کوئی ایسی چینجز آتی ہیں جو میجر چینجز ہوں. اس میں سب سے آبنائے ہرمز پہ اگر بات کریں، جو یورپی یونین ہے وہ ایران سے بات کر رہی ہے کہ وہ ایران جو ہے ان کو ایک جہاز گزرنے کی اجازت دے. انڈیا کو ایران نے اجازت دے دی ہے. ایران کی جانب سے ایک اور ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آپ جو ہے یورپی یونین سے ہم جہاز گزرنے دیں گے اگر ٹریڈ جو ہے وہ چائنیز کرنسی یوین میں کیا جائے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں کہوں گا پہلے تو جو کنکلوژن اس پورے جو اس وقت سیناریو آپ نے پیش کیا ہے، اس سے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ایران از کنٹرولنگ دی ہرمز. کیونکہ اگر انڈیا بھی پرمیشن لے رہا ہے تو وہ کس سے لے رہا ہے؟ ایران سے لے رہا ہے. یورپین یونین نے کس سے بات کی ہے؟ ایران سے لیے. تو وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی میں پروٹیکٹ کروں گا تو آپ گزاریں، اور یہ وہ دیٹ از شریڈ اٹ مین. تو ایک نمبر چیز. نمبر 2 جو اسٹریٹجی ہے ایران کی کہ جی آپ اتنا سکویز کریں، اتنا اس کو اتنا تنگ کریں لوگوں کو، اکنامکس کو اتنے چیلنجز کریٹ کر لیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ امریکہ کو وہ مجبور کرے اس کے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے ایران کی جی. تو یس چیزیں ڈویبل ہیں، لیکن یورپ جو ہے وہ پوزیشن لیتے ہوئے ذرا ٹائم لگائے گا جی. اور اگر یہ پھر ایک قسم کی وکٹری ہوئی. دیکھیں ایران کی وکٹری 2 ہی چیزوں میں کہ اپنی سوورینٹی کو اگر وہ مینٹین کر لے اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وہ مینٹین کر لے. اور رجیم کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. رجیم رائٹ ناؤ فورن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کے چانسز نہیں ہیں. اگین اب جو ورلڈ اکانومی کو دھچکا لگ رہا ہے وہ بھی ایران کی طرف سے لگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز آف ناؤ اگر دیکھا جائے تو ایران کا ایک اپر ہینڈ ہے اس پوری جنگ میں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل. میں یہی کنکلوژن میں نکال رہا ہوں. اپر ہینڈ مین کہ دیکھیں یہ وار بڑی جی ظالم چیز ہوتی ہے. آؤٹ کمز آف وار اینڈ کانسیکوینسز آر نیور ان یور کنٹرول. کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں، کبھی آپ بیٹر سچویشن میں پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اسٹریٹجک پوزیشن پہ، اور وہاں پہ آپ کو ایگزٹ کے موقع بھی ملتے ہیں، آپ ایگزٹ نہیں لیتے. کبھی آپ بہت ہی ویک ہو جاتے ہیں. امریکہ دیکھیں نا، میں نے جیسے کہا ڈپلومیسی کا جو آغاز تھا، جو ڈپلومیسی تھی اس وقت امریکہ واز ایٹ دی ٹاپ. President Trump could have crafted a very good notion of victory for Americans اور ایک stability کی طرف چلا جاتا. But stability was not the requirement کیونکہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتی. اسرائیل کو پیس سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اسرائیل کے جو ایکسپینسسٹ ڈیزائنز ہیں
of greater Israel वो पूरे नहीं होते। इसमें मैं दो क्वेश्चंस इकट्ठे करूंगा, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। एक तो 5000 मैरीन्स जो भेजे जा रहे हैं आप नए हुर्मस खुलवाने के लिए, उसको आप किस तरह देखते हैं? फिर इजराइल का जो ग्रेटर किंगडम प्लान है, रिसेंटली नेतन्याहू की स्पीच आप देखें जिसमें वो रिटर्न ऑफ मसीहा की बात कर रहे हैं, वो इसको एक क्रूसेड के हवाले से एक मजहबी टच दे रहे हैं। मार्को रूबियो की इससे पहले स्टेटमेंट आ चुकी है। ईरान में भी 2 के एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से बिलीव है, उस पर भी आपकी थोड़ी सी इनपुट चाहूंगा। ये दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस कर दें आप। अभी तो ये स्पेकुलेशंस है, बट एनीवेज इसको बिल्कुल जी रिलीजियस टच तो दिया गया है जी। आपने बिब्लिकल फ्रेमिंग भी देखी, अमेरिका के अंदर से हुई, इजराइल तो करता ही करता है, तो इसलिए वो इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जस्टिफिकेशन ऑफ दिस वॉर, तो उसको कभी वो न्यूक्लियर में ले जाते हैं, मिलिट्री थ्रेट में, कभी उसको ले जाते हैं रिलीजियस उस डोमेन में ले जाते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट जब पॉलिसीज आती हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट लाइक एंड अ फंडामेंटल एक्सट्रीमिस्ट लाइक नेतन्याहू, वो स्ट्रेंथ ही ड्रॉ इन एक्सट्रीम टेंडेंसीज से करते हैं। तो बहरहाल वो जो भी अभी एक्ट कर रहे हैं, इफ दे आर किलिंग 160 स्टूडेंट्स इन इरानियन स्कूल्स, दीज आर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, दीज आर द क्राइम्स। ये वो वॉर क्राइम्स हैं जिनसे इनको खौफ भी लगता है, जिनके ऊपर इनके पोस्ट वॉर केसेस भी चल रहे हैं, इनके ऊपर बहुत चीजें होनी, ऑलरेडी वॉर क्राइम्स वो बहुत कर चुके हैं। तो इसको कभी वो किसी डोमेन में ले जाते हैं, किसी डोमेन दूसरी डोमेन में, कभी रिलीजियस डोमेन में ले जाते हैं, कभी इसको टेररिज्म की डोमेन में ले जाते हैं, कभी इसको न्यूक्लियर डोमेन में ले जाते हैं। तो इट इज दे आर कीपिंग दिस होल थिंग फ्लक्चुएटिंग जी। और जहां तक मेरीन्स का ताल्लुक है, जब वो डिप्लॉय होंगे, इधर आएंगे, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी लिटिल डेंजरस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो, क्योंकि वल्नरेबल अच्छा है वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए अच्छा है कि जरा ईरानियंस को ये टारगेट मिलेगी, और इंस्टेड ऑफ अटैकिंग गल्फ कंट्रीज, जो मैं समझता हूँ कि ईरान की बड़ी डेंजरस एक स्ट्रेटजी है, मैं उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता, बट ईरान है स्ट्रेटेजाइज इट, वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, तो वो फिर फोकस इस तरफ करेंगे। और फिर यू नो देयर इज सेंसिटिविटी अटैच्ड टू द बॉडी बैग्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस। आई थिंक इस वक्त ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी व्हिच इज अटैच्ड टू हिज पर्सनैलिटी एंड हिज पॉलिटिक्स बैक होम, अमेरिकन प्रेशर्स, वॉर उन्होंने अपनी कंफ्यूज कर ली हुई है, एंड स्टेट मुझे इमीडिएटली कोई नजर नहीं। थैंक यू वेरी मच। जल साहब हमारे साथ नाज़रीन अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। प्रोग्राम में इतना ही, कंपल सैदी को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।